چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال ہماری اور آپ کی ملاقات ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ زندگی ہے، اس کا بھروسہ نہیں کب سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے۔ اس لیے میرے بعد میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کا کلام قرآن شریف، اور دوسرے ہیں میرے اہل بیت۔ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں کبھی جدا بھی نہیں ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اگر آپ صرف یہ سوچیں کہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، اہل بیت اطہار کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کی ضرورت نہیں ہے، تابعین کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن کو پکڑ لیا جائے تب بھی ہدایت پر آپ نہیں پہنچ پائیں گے، اور قرآن کو چھوڑ کر کے صرف اہل بیت کا دامن پکڑ لیا جائے تب بھی ہدایت کو نہیں پہنچو گے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا یہ دونوں اکٹھا رہیں گے، جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے، جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر دونوں ایک ساتھ آ کر مجھ سے مل جائیں گے۔ کل حوض کوثر پر دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ تنہا قرآن بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، تنہا اہل بیت بھی تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، تمہیں قرآن کو بھی پکڑنا ہوگا، اہل بیت کو بھی پکڑنا ہوگا۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع سے فراغت پائی، مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے، اور آپ نے اپنے ایک صحابی کے جنازے میں گئے، بقیع الغرقد جو قبرستان ہے مدینہ شریف کا، وہاں پر وہاں سے جب پلٹ کر آئے تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت بگڑنے لگی، بخار چڑھنے لگا، بخار بڑھتا رہا، اتنی شدت پکڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر پر پٹی باندھی، اور جو پٹی آپ نے سر انور پر باندھی ہوئی تھی، اتنا تیز بخار تھا کہ اس پٹی کے اوپر کوئی ہاتھ رکھتا تھا تو ہاتھ نہیں رکھا جاتا تھا۔ بخار کی شدت و حرارت اس پٹی کے اوپر محسوس ہوتی تھی۔ اللہ اکبر! میرے نبی نے فرمایا صحابہ میرے لیے 7 کنووں کا پانی لایا جائے، 7 کنووں کے پانی سے مشکیزوں کو بھر کر لایا گیا، مختلف 7 کنووں سے پانی لایا گیا۔ نبی نے فرمایا اس پانی کو میرے اوپر انڈیل دیا جائے، اس پانی کو میرے جسم پر ڈالا جائے۔ سرکار کو ایک کہہ لیجیے طباق کے اندر رکھا گیا، وہاں پر آپ تشریف فرما ہوئے، اور پانی جو 7 کنووں سے لایا گیا تھا آپ کے جسم اقدس پر ڈالا گیا، جسم پر پانی ڈالتے رہے، بخار میں تھوڑا افاقہ ہوتا رہا، تھوڑی شدت میں کمی ہوتی رہی۔ ہم بھی آپ بھی کرتے ہیں کہ جب کسی بچے کو بخار آتا ہے یا کسی بڑے کو بخار آتا ہے تو پانی کی سکائی کر دیتے ہیں، کپڑا بھگو کر کے پانی کی سکائی کر دیتے ہیں۔ طب نبوی بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ جب بخار بڑھ جائے، شدت بڑھنے لگے تو پانی سے اس کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر! بالآخر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مرض تھا بڑھتا گیا۔ ماہ سفر المظفر کا آخری اشرا ہے، آخری ایام ہے کہ سرکار کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی، بخار بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ اپنے صحابہ کو وصیتیں فرماتے، لوگوں میرے بعد تمہیں دین پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ انصار کو مہاجرین کے حق کے بارے میں بتاتے، مہاجرین کو انصار کے حق کے بارے میں بتاتے، اللہ اکبر! اہل بیت کے حق کے بارے میں بتاتے۔ بالآخر دن گزرتے گئے اور طبیعت آپ کی بگڑتی گئی، بخار چڑھتا رہا، یہاں تک کہ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا۔ ایک روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال ذرا لوگوں کو مسجد نبوی میں اکٹھا ہونے کا اعلان کرو۔ بلال حبشی گئے، جا کر کے مدینے میں اعلان کیا، لوگوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سے کچھ خاص
خاص گفتگو فرمانا چاہتے ہیں، تم سے کچھ خاص بات فرمانا چاہتے ہیں۔ سرکار کی طبیعت ٹھیک نہیں جا رہی ہے، بخار شدت پکڑتا جا رہا ہے، آپ کی طبیعت میں ضعیف اور کمزوری آتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منادی مدینے کی گلیوں میں جب آواز دیتا ہے تو بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں جس نے اس آواز کو سنا سب کے سب اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے مسجد نبوی میں آ گئے۔ جس کا گھر کھلا تھا کھلا رہ گیا، جس کی دکان کھلی تھی کھلی رہ گئی، عورتیں آٹا گوندھ رہی تھی ویسے ہی چھوڑ کے آ گئی، سب کے سب مسجد نبوی میں تشریف لے کر کے آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں اب لگتا ہے کہ میں زیادہ دن تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، اس لیے میں تم کو کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں میرے بعد تم نماز کی پابندی کرنا، اور جو تمہارے ماتحت غلام ہیں ان کے حقوق کو ادا کرتے رہنا، ان کے حقوق کی پامالی مت کرنا، اپنے غلاموں پر شفقت کرنا، اپنی باندیوں پر شفقت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا۔ آپ وصیتیں فرماتے رہے، نصیحتیں فرماتے رہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ میں آج تم لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے، ہاں میں کھلی اجازت دیتا ہوں، اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر آتا ہے تو میں اجازت دے رہا ہوں وہ اپنے حق کا مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آپ پر 3 درہم ہیں جو آپ پر کے ذمے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے صحابی میں کسی کو جھٹلاتا نہیں ہوں، اور ہاں اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے اسے قسم بھی نہیں کھلاتا ہوں، لیکن ذرا یہ تو بتا دو وہ 3 درہم میں نے تم سے کب لیے تھے، کس کام کے لیے لیے تھے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ایک سائل آیا تھا، ایک منگتا آیا تھا اور اس نے آپ سے آ کر کے سوال کیا تھا، تو آقا آپ نے فرمایا تھا اے صحابی اس سائل کو 3 درہم دے دو۔ آقا آپ نے اپنے لیے نہ لیے تھے بلکہ اس سائل کو مجھ سے دلوا دیے تھے، تو اس سائل کو اس منگتے کو میں نے وہ 3 درہم دے دیے تھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں کہ عبداللہ اس کے 3 درہموں کو ادا کر دو۔ اللہ اکبر، اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں اور کسی کا کوئی حق ہے تو بتاؤ، اگر کسی نے کسی کا حق دبایا تو وہ بھی بیان کر دے، کیونکہ آخرت کی رسوائی سے بہتر ہے تم یہاں پر اپنا اقرار جرم کر لو۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ذمے 3 درہم ہیں، میں نے 3 درہم مال غنیمت میں سے لے لیے تھے۔ آپ میرے آقا نے فرمایا تم نے کیوں لے لیے؟ بغیر اجازت کے لے لی؟ کہا میں نے چپکے سے لے لیے تھے، مجھے بڑا سخت ضرورت تھی اور میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، تو مال غنیمت سے 3 درہم میں نے لے لیے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا چلو ان کو واپس کرو، بیت المال میں جمع کراؤ۔ بلاخر آپ ایک ایک کو وصیتیں فرماتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں جناب عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے میرے کریم آقا میرا بھی آپ پر ایک حق ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اپنا حق آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ بولیے۔ وہ عدل و انصاف کی مملکت کا شہنشاہ آج منبر پر بیٹھ کر کے اعلان کر رہا ہے اگر کسی کا مجھ پر حق ہے تو وہ لے سکتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور مجھ پر کسی کا حق باقی رہے۔ میرے نبی دنیا سے جاتے جاتے ہمیں تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کیسا بھی وقت آئے اگر کسی کا حق ہے تو اس کو ادا کرنا، اس کو ادا کرنا، کسی کا قرض اپنے ذمے لے کے مت جانا۔ جناب عکاشہ کھڑے ہو گئے، اس کا نہیں یا رسول اللہ میرا ایک حق ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں اس حق کو لینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عکاشہ بتاؤ تمہارا کون سا حق ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ایک جنگ میں جا رہے تھے، میں بھی اسی جنگ میں جا رہا تھا، یا رسول اللہ آپ اپنی سواری کو چابک مار رہے تھے کہ آپ کا جو کوڑا تھا وہ میری پشت پر لگ گیا تھا، میری پیٹھ پر لگ گیا تھا۔ یا رسول اللہ آج جب آپ نے اپنا حق لینے کا اعلان
اعلان کر ہی دیا ہے، آقا میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرا وہ حق مجھے دے دیجئے۔ آپ نے میری پیٹھ پر کوڑا مارا تھا، آقا میں وہ کوڑا آپ کی پیٹھ پر مار کر اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ اب یہ انہوں نے جب کہا تو پورے صحابہ میں سناٹا چھا گیا۔ اب خود سوچیں، آپ یہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہیں، حالانکہ میری کوئی حیثیت نہیں، اگر کوئی آ کے مجھے چاٹا مارے تو آپ کو کتنا عجیب سا لگے گا، اور وہ نبیوں کے نبی، ساری کائنات کے داتا، وہ رب کا محبوب نبی، ان سے جناب عکاشہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے اپنا حق لینا آپ کی پیٹھ پر کوڑا مار کر کے۔ صحابہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یار عکاشہ کو کیا ہو گیا، یہ تو اتنا بڑا عاشق رسول ہے، اتنا بڑا دیندار آدمی، نمازی پرہیزگار، پھر ایسی بات جبکہ سرکار کی طبیعت بھی اچھی نہیں، کمزوری اور حرارت بڑھی ہوئی ہے، ایسے وقت میں عرض کرتے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں عکاشہ اپنا حق لے لو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ نے مجھ پر کوڑا مارا تھا وہ آپ کا کوڑا تھا، اگر میں اپنے کوڑے سے اپنے دردے سے آپ کے مارنا چاہوں تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ فرمایا نا 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 میں اپنا کوڑا منگاتا ہوں۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، بلال جاؤ جا کر میری بیٹی فاطمہ کے گھر چلے جاؤ، فاطمہ سے جا کر کہنا کہ میرا وہ کوڑا دے دے، اس کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ جناب بلال جناب فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، جانے کے بعد عرض کرتے اے نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ سنو سنو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کوڑا منگوایا کا کون سا کوڑا؟ وہی جو جنگوں میں لے کر جایا کرتے تھے۔ جناب فاطمہ پوچھتی ہیں بلال کیا معاملہ ہے؟ ابھی تو سرکار جنگ میں جانے کی حالت میں بھی نہیں ہے، سرکار کی طبیعت تو ناساز چل رہی ہے، اس کوڑے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں اے فاطمہ وہ جناب عکاشہ اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور اسی کوڑے سے سرکار کو وہ کوڑا مارنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آپ تڑپ گئی، بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی، کہتی بلال وہ یہ کوڑا بھی لے جاؤ اور جا کر کے عکاشہ سے میری طرف سے کہہ دینا کہ عکاشہ لو یہ حسن حسین کو میں تمہارے پاس بھیج رہی ہوں، ان کی کھال ادھیڑ لینا، ان کی بوٹی بوٹی نوچ لینا، لیکن میرے بابا کو کچھ نہ کہنا، ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کی طبیعت خراب چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ حسن حسین کو ساتھ میں لیے کوڑا لے کر نبی کی بارگاہ میں آ گئے، کہتے ہیں عکاشہ فاطمہ نے پیغام بھیجا ہے کہ نبی کے کوڑا مت مارنا، اگر تمہیں بدلہ لینا ہی ہے تو لو میرا جسم حاضر ہے، اس جسم پر مار لو۔ ارے مکے کی سرزمین پر کفار و مشرکین مجھ پر طرح طرح کا ظلم و ستم کیا کرتے تھے، بڑے بڑے کوڑے مارا کرتے تھے، لو بلال کا جسم حاضر ہے اس پر کوڑے مار لو، لیکن میرے نبی کے جسم پر مت مارنا، اور اگر نہیں تمہیں صبر آتا تو لو یہ حسن حسین ہے، یہ فاطمہ کے نور نظر ہے، یہ علی کے لخت جگر ہے، یہ مصطفیٰ کے دل کے چین ہے، ان کے کوڑے مار لو لیکن نبی کے کوڑا مت مارنا۔ جناب عکاشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں بلال کو کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں حق نہیں ادا ہوگا۔ اگر میں حسن حسین کو کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں حق نہیں ادا ہوگا۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں عکاشہ تمہیں کیا ہوگا یار، ارے تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا واقعی کوڑا مارو گے؟ فاروق اعظم جلال نے عکاشہ ہوش کے ناخن لے لو، تم کیا کرنے لگے ہو؟ اگر تمہیں کوڑا مارنا مجھے کوڑا مارو۔ تمام صحابہ ان سے کہتے ہیں لیکن وہ یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں ان کو کوڑا ماروں تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ میرے نبی فرماتے نہیں حق ادا نہیں ہوگا، حق تو تبھی ادا
ہوگا جب تم میرے پیٹھ پر کوڑا مارو گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ عکاشہ کو بدلہ لینے دیا جائے۔ عکاشہ قریب آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میری پیٹھ پر آپ نے کوڑا مارا تھا تو میری پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا، ننگی تھی، آپ قمیص پہنے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی جسم اطہر سے، جسم مقدس سے اپنی چادر کو ہٹا دیجئے، قمیص کو ہٹا دیجئے۔ اب صحابہ کی چیخیں نکل گئی، صحابہ رونے لگ گئے، سب کے سب رو رہے ہیں یار عکاشہ پاگل ہو گیا، عکاشہ دیوانہ ہو گیا، ارے نبی پر یہ کیسے ہاتھ اٹھایا؟ اب تک نبی کی غلامی کا دم بھرتا تھا، یہ وہ سرکار سے گھوڑے کو مار رہے تھے، اپنی سواری کو گھوڑا مار رہے تھے، اس کے تو لگ گیا تھا، جان بوجھ کر اسے نہیں مارا تھا، لیکن یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب عکاشہ قریب ہوئے، میرے آقا نے اپنے مہر نبوت سے اپنی چادر کو ہٹایا، اپنی پشت انور سے چادر کو ہٹایا، عکاشہ قریب آئے، قریب آنے کے بعد میں اب صحابہ کوئی کسی کی چیخ نکل رہی ہے، کوئی آنکھیں بند کر رہا کہ عکاشہ کس ہاتھ سے کس دل سے اپنے نبی کو کوڑا ماریں گے۔ عکاشہ قریب آئے، کوڑا دور پھینک دیا اور آ کر کے میرے نبی کے مہر نبوت سے چمٹ گئے، بوسے لینے لگ گئے ہیں اور رونے لگ گئے ہیں۔ عرض کرتے یا رسول اللہ عکاشہ کی ماں سے روئے، ارے اس دن کے دیکھنے سے پہلے تو میرا مر جانا بہتر تھا، میں مر تو سکتا ہوں لیکن آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ عکاشہ پھر یہ تو نے کیوں کیا؟ آقا یہ اس لیے کیا ہے کہ میں نے سن رکھا ہے نبی کا جسم جس سے ٹچ ہو جاتا ہے اسے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، آقا میری کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی، مارنی نہیں تھا، بس یہ تھا کہ مہر نبوت دیکھنے کو مل جائے اور ایک بار بوسہ لے لوں تاکہ میری نجات کی یہ ضامن بن جائے۔ اللہ اکبر۔ بالآخر اب یہاں پر نبی نے پیغام دے دیا لوگوں کیسی بھی حالت کیوں نہ ہو لیکن کسی کا حق لے کر مت جانا، اس کا حق ادا کرنا۔ صحابہ چلے گئے، پھر آپ آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ 4 دن قبل مغرب کی نماز پڑھائی اور سرکار کی طبیعت جو ہے بگڑنے لگی، جو معراج کا دن تھا۔ عشاء کا وقت ہوا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں مسجد میں، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نے غسل کیا، آپ کے اوپر پانی ڈالا گیا، لیکن جب اٹھے تو پھر غشی طاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو پھر دوبارہ سے وضو کیا، پھر جسم پر پانی ڈالا گیا، پھر اٹھنے کی ہمت جٹائی لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔ 3-4 بار ایسا ہوا۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے باپ رقیق القلب ہیں اور دل کے بڑے نرم ہیں، جب آپ کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے اور مصلی پر وہ خود کھڑے ہوں گے، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، وہ روئیں گے، یا رسول اللہ عمر کو کہہ دیجئے وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ فرمایا ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی دوسری بیوی ہیں، عمر فاروق اعظم کی بیٹی، میں نے ان سے کہا کہ آپ کہو کہ صدیق اکبر کے دل میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکیں، یا رسول اللہ عمر کو کہہ دیں وہ نماز پڑھا دیں گے۔ جناب حفصہ نے عرض کیا تو میرے آقا نے فرمایا انکن صواحب یوسف، کہ تم یوسف کے زمانے کی عورتیں ہو جو ضد کرتی ہو، ارے ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نبی کے مصلی پر اللہ اور مسلمان ابو بکر کے سوا کسی کو گوارا نہیں کر سکتے۔
ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ اب یہاں پر جو شیعہ حضرات نا بڑا واویلا مچاتے ہیں کہ مولا علی کی خلافت تھی، صدیق اکبر نے چھین لی، فاروق اعظم نے چھین لی۔ اب یہاں پر صراحت ہے کہ نبی نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی کیا رائے ہے کہ خلافت آپ کو ملنا چاہیے تھی؟ تو آپ نے کہا یار جب نبی نے نماز پڑھانے کے لیے کہا تو میں موجود تھا، میں غائب نہیں تھا، میں بھی وہیں پر تھا، میں غائب نہیں تھا اور تندرست تھا، بیمار بھی نہیں تھا۔ اگر میں اس کا حقدار ہوتا تو نبی مجھے کہتے کہ علی تم نماز پڑھاؤ، علی تم نماز پڑھاؤ، مصلی پر مجھے کھڑا کرتے۔ ارے مصلی پر مصطفیٰ نے جسے کھڑا کر دیا، ہمارے دین کا امام جسے بنا دیا، تو دنیا کا امام اسے ماننے میں ہمیں کیا کچھ ہو سکتا ہے، شچپنج ہو سکتا ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ابو بکر کے خلیفہ بننے سے کہ جس کو نبی نے آگے بڑھا دیا، ہم اس کو کون ہوتے پیچھے ڈانے والے؟ یہ مولا علی کی راہ ہے، مولا علی کی راہ ہے۔ بالآخر صدیق اکبر نے نبی کی ظاہری زندگی میں 17 نمازیں پڑھی۔ کتنی؟ 17 نمازیں۔ ہفتے کا دن آیا، بخار بڑھا، پھر آپ نے وصیت فرمائی، اپنی ازواج کو بلاتے، امہات المومنین کو بلاتے، انہیں ایک ایک کر کے سمجھاتے، اور اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ہم نبی کی بیویاں حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو سرکار نے فرمایا مرحباً یا ابنتی، اے میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو۔ اور سرکار نے فاطمہ زہرا کے کان میں کچھ کہا، سرگوشی کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرگوشی کی تو فاطمہ زہرا رونے لگی، پھر سرکار نے کچھ فرمایا تو پھر ہنسنے لگی۔ تو میں نے کہا فاطمہ کیا بات ہے، ایک ہی وقت میں آدمی روتا بھی ہنستا بھی، میں نے ایسا کبھی دیکھا نہیں، کیا راز کی بات کی تھی سرکار نے تم سے؟ کہتی کہ یہ میرے اور نبی کے بارے بیچ کی بات ہے، میں اس راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ پھر جب نبی کا وصال ہو گیا تھا، جناب عائشہ نے کہا فاطمہ اب تو بتا دو وہ راز کی بات کیا تھی جو نبی نے تم سے کہی تھی، جس کو سن کے تم رونے لگی تھی؟ تو جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں اے اماں عائشہ سنو، جب میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی تو میرے ابا حضور نے فرمایا تھا عائشہ اب میں دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں، اب تمہیں میرے بغیر جینا ہوگا، تمہیں میرے بغیر دنیا کی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اے اب فاطمہ بیٹی اب میں دنیا سے کوچ کرنے لگا ہوں، تو سرکار کی جدائیگی پر میں رونے لگ گئی۔ پھر میرے سرکار نے فرمایا، میرے بابا نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہو جاتی کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے ملنے والی میرے بعد تم ہی ہوگی، میرے بعد سب سے پہلے تمہارا ہی وصال ہوگا، تمہارا ہی انتقال ہوگا۔ اور بیٹی فاطمہ تو یہ کنڈیشن ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار کا جب تکلیف بڑھی اور وہ آخری دن آیا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صاحب اپنے اپنے گھر چلے گئے اور سورج طلوع ہونے لگا۔ میرے بھائی جناب عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کرتے ہوئے آئے تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے
میں نے اس کیا کہا کہ آپ مسواک کرنا پسند کریں گے؟ سرکار نے اشارہ کیا ہاں، تو میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی، سرکار کو پیش کر دی۔ سرکار کو جب پیش کی تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ مسواک تھوڑی سخت ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس کو چبا کر کے دے دوں؟ کہا ہاں چبا کر کے دے دو۔ تو میں نے اپنے دانتوں سے اس کو نرم کر کے، اس کو ملائم کر کے آقا کو دیا۔ اور لوگوں، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ میرے حجرے میں تھے، میری باری کا دن تھا، اور آپ میرے سینے اور میرے چھاتی کے درمیان میں آپ کا سر انور رکھا ہوا تھا، اور میرا لعاب اور سرکار کا لعاب دن آپس میں مل گیا تھا۔ یعنی میں نے اپنے منہ سے مسواک کو چبا کر کے مصطفیٰ کے منہ میں مسواک دی تھی۔ اللہ اکبر۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے، سرکار کی طبیعت جو ہے بگڑنے لگ گئی تو میں نے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ سرکار کی بیویاں بھی بیٹھی ہوئی تھی، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، ذرا حسن و حسین کو تو لے کر آؤ، ذرا ان کو میرے پاس بلا کر کے لے کے آؤ۔ آپ کہتی میں دونوں شہزادوں کو لے کر آئی۔ سرکار جب دونوں کو دیکھتے ہیں آنکھیں کھول دیتے ہیں اور ان دونوں کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ ادھر حسن بھی رو رہے ہیں، حسین بھی رو رہے ہیں، جب سب کے سب وہاں پر رو رہے تھے تب یہ سرکار کی بگڑتی جا رہی تھی، ہم بھی رو رہے تھے، فاطمہ بھی رو رہی تھی، سرکار کی بیویاں بھی رو رہی ہیں۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ہے، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حجرے سے باہر ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ایک دن آئے، آنے کے بعد نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کو سلام پیش فرماتا اور اللہ پوچھتا حبیب حال کیسا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا جبریل تکلیف بہت ہے، شدت بہت ہو رہی ہے۔ دوسرا دن آیا، پھر جبریل امین آئے، عرض کرتے ہیں آقا بتائیے، اللہ پوچھتا ہے حال کیسا ہے؟ جب میرے آقا فرماتے جبریل تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، شدت بہت زیادہ ہے۔ جب تیسرا دن آیا جبریل پھر پوچھتے، اس کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آج ملک الموت آپ کے دروازے پر باہر کھڑا ہوا ہے، وہ آپ سے اندر آنے کی اجازت لے رہا ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے جبریل کیا یہ ملک الموت ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ ملک الموت ہے، یہ مجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا۔ کیا اس نے کبھی کسی سے اجازت طلب کی ہے؟ کہا نا 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 آقا آج سے پہلے اس نے کسی سے بھی اجازت طلب نہیں کی، کسی کی اجازت کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن آج آپ کی بارگاہ میں اجازت لے رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں 1,00,000 فرشتے ایسے ہیں جو 1,00,000 فرشتوں کے سردار ہیں، وہ سب کے سب آپ کی روح مقدس کو قبض کرنے کے لیے، اس کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری روایت میں نے پڑھی، اس میں لکھا ہے کہ 3 دن تک ملک الموت دروازے پر آتا رہا، آ کر اجازت طلب کرتا رہا۔ جناب فاطمہ کہتی ہے کہ جب اس نے اجازت طلب کی تو میں نے منع کر دیا، سرکار ابھی مصروف ہے، وہ آپ سے مل نہیں سکتے۔ دوسرا دن آیا، پھر وہ کسی اعرابی کی شکل میں آیا، اور آنے کے بعد میں پھر اس نے اجازت طلب کی، میں نے پھر انکار کر دیا، سرکار ابھی مصروف ہے، آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ 3 دن تک مسلسل آتا رہا اور موت کا فرشتہ لوٹ کر جاتا رہا۔ لوگوں ذرا اپنے نبی کی عظمت پر غور کرو، ان کی شان اور عظمت کو جانو کہ موت کا فرشتہ بھی آنے کے لیے اجازت طلب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور موت کا فرشتہ جب آیا تو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ یہ جو باہر کھڑا ہے اس کو اجازت دے دو۔ میرے آقا سے عرض کرتی ہیں حضور یہ کون ہے جو اجازت طلب کرنا؟ کا بیٹی یہ وہ ہے جو شہوتوں کو مٹا دیتا، جو لذتوں کو ختم کر دیتا۔ ارے یہ وہ ہے جو بیویوں کو بیوہ بنا دیتا۔ ہاں ہاں یہ وہ ہے جو بچوں اور بچیوں کو یتیم کر دیتا۔ ہاں یہ
मलक उल मौत है जो बाप से बेटे को छीन लेता है, बेटी से माँ को छीन लेता है, जो माँ बाप से उसकी औलाद को छीन लेता, ये किसी से इजाजत तलब नहीं करता। ये तेरे बाप की शान है कि 3 दिन से लगातार आ रहा है लेकिन बगैर पूछे अंदर नहीं आ सकता। बिलाल जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, ये मलकुल मौत आपकी बारगाह में आना चाहता, तो इजाजत दे दी जाए। जिब्रील की इजाजत देने के बाद में जब नबी ने इजाजत दे दी, मलकुल मौत अंदर आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने भेजा है और उसने इशारा फरमाया है कि जाओ जाकर के हबीब की मर्जी तलब करो, अगर वो चाहे तो रूह कब्ज करके आ जाना और अगर ना चाहे तो छोड़ कर आ जाना। अल्लाह, नबी इजाजत दे तो रूह कब्ज कर लेना और अगर इजाजत ना दे तो ऐसे ही आ जाना। ये शान है मेरे नबी की, ये मर्तबा है मेरे नबी का है। मलकुल मौत ने कभी ऐसा नहीं किया। फिर बात चल रही थी, जिब्रील अमीन फिर चले गए। या रसूलल्लाह, आप बताएं। मेरे आका ने फिर जिब्रील से फरमाया, जिब्रील बताओ क्या तुम्हारी क्या राय है, क्या करना चाहिए। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, इन्नल्लाह क़द इश्ताक़ इला लिक़ाइक। आका, अल्लाह तो यही चाहता है कि आप दुनिया से तशरीफ ले आए, अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। का जब अल्लाह मुश्ताक है तो फिर हम भी तैयार है, लेकिन ठहरो। जिब्रील अमीन आयस कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अभी आया हूं, अल्लाह ने आतिशे दोज़ख को सर्व करने का हुक्म दे दिया है। जो दरोगाए दोज़ख है उसको कहा कि जहन्नम की आग को ठंडा करो और हूर ऐन को बन सबर कर तैयार होने का ऑर्डर दे दिया गया है। और तमाम अंबिया मुरसलीन, तमाम फरिश्तों को आपकी रूहे मुक़द्दस के इस्तक़बाल के लिए तैयार कर रखा है। या रसूल अल्लाह, इस शान के साथ रब आपको बुलाना चाहता है। मेरे करीम आका ने फरमाया अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। ए अल्लाह, मुझे रफीक आला में पहुंचा दे, अपने नेक बंदों में पहुंचा दे। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती कि फिर वो घड़ी तारी हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए और इस शान के साथ मेरे आका की रूहे मुक़द्दसा परवास कर गई कि 1,000,000 फरिश्ते मलकुल मौत के साथ ऐसे आए जो 1,00,000 फरिश्तों के सरदार थे। तमाम अंबिया मुरसलीन की रूहें नबी की रूह के इस्तक़बाल के लिए तैयार हैं। जन्नत को सजा दिया गया है और मुनादी निदा दे रहा है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मरदिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाहु अकबर। अब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सरकार के सिर अनवर को बिस्तर पर रखा और बाहर निकली, चीख निकल गई और रोना शुरू कर दिया। अब कौन था जो सब्र कर सकता था? किसके अंदर हिम्मत थी जो सब्र करता? सहाबा की हालत दिगरगू हो गई। आप अर्ज करती हैं कि जब सरकार की रूह मुकद्दस आपके जिस्म पाक से निकली तो ऐसी खुशबू आई कि मैंने जिंदगी में कभी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी। जनाब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि मैंने जिस दिन सरकार का विसाल हुआ, सरकार के सीने पर हाथ रखा था, उस हाथ में इतनी खुशबू आ गई कि उसके बाद मैंने जुमे के दिन गुस्ल भी किया है, मैंने कपड़े भी धोए हैं, मैंने जो है खाना भी बनाया है, मैंने वुजू भी किया है, हाथों को धो रही हूँ, सारे काम कर रही हूँ, लेकिन उस हाथ से खुशबू अभी तक जा नहीं रही है। अल्लाह अकबर। ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुकद्दस इस शाम के साथ जा रही है। पूरा कमरा
خوشبو سے معطر ہے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آسمان میں ایک نور کی کرنیں سی مجھے نظر آ رہی ہیں, سرکار کی روح مقدس جا رہی ہے, تمام فضا میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے. اس کے بعد سب کے سب ہوش اڑ گئے. صحابہ کی تو حالت گرگو ہو گئی, یار نبی کا وصال ہو گیا. نا 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 ایسا نہیں ہو سکتا, ہم تو نبی کو دیکھتے ہیں, ہمارا دن سویرا ہو جاتا ہے, دن میں اجالا آتا ہے, آنکھوں میں نور بڑھ جاتا ہے, نبی کے بغیر ہم کیسے رہیں گے. صحابہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ نبی کا وصال ہو گیا ہے. اللہ اکبر. کسی کی حالت تو یہ تھی جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھے کا بیٹا رہ گیا. انہی میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جناب عمر کہتے ہیں کہ میں عمر جناب عثمان غنی کے پاس سے گزرا, میں نے سلام کیا, وہ سلام سن تو لیا لیکن جواب ہی نہ دے سکے, ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو جواب دے سکے, وہ زبان میں بولنے کی طاقت ہی نہیں رہی. اللہ اکبر. بعض صحابہ ایسے تھے کہ جن میں اٹھنے کی ہمت نہ رہی, جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے, کچھ بول نہیں پا رہے تھے. انہی میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے, وہیں پر پڑے پڑے روتے رہے, اٹھ نہیں پا رہے تھے. اللہ اکبر. ادھر منافقین نے جو ہے شور ہوگا کیا, اگر یہ نبی ہوتے تو ان کا انتقال نہ ہوتا, یہ نبی نہیں تھے, نبی مرتا نہیں ہے, نبی کی وفات نہیں ہوتی ہے. فاروق اعظم نے جب سنا تلوار نکال لی اور کہا لوگوں اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے تو اس تلوار سے اس کا میں سر تن سے جدا کر دوں گا. نبی کا وصال نہیں ہوا ہے, نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے. ہاں وہ اللہ کی ملاقات کے لیے گئی ہے, جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر گئے تھے, ہمارے نبی بھی گئے ہیں, نبی کا وصال نہیں ہوا ہے. سب کی سب حالت سمجھ میں نہیں آ رہی, کریں تو کریں کیا. ایسا لگتا سب کی عقلیں سلب ہو گئی, سب کے حواس معطل ہو گئے, کوئی کچھ نہیں کر پا رہا. جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا, فاروق اعظم نے کہا نبی کا وصال نہیں ہوا, کوئی نہیں ایسا کہے گا, اگر کوئی کہے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی. منافقین یہ شوشہ چھوڑ رہے تھے تو کہتی میں نے سرکار کے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ ڈالا اور چیک کیا تو میں نے کہا لوگوں سرکار کی مہر نبوت اب یہاں سے اٹھا لی گئی ہے, سرکار کے شانوں کے درمیان میں جو مہر نبوت تھی وہ اٹھا لی گئی ہے, سرکار کا وصال ہو گیا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے, آپ کا گھر مدینے سے تھوڑی دوری پر تھا. جیسے ہی پتا چلا فوراً سواری پر سوار ہوئے, روتے آتے ہیں واہ محمدہ واہ محمدہ واہ انقطاع ظہری, ہائے میری کمر ٹوٹ گئی ہے, ہائے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. روتے ہوئے آئے, کسی سے کچھ نہیں بولے, سیدھے مسجد نبوی میں گئے. وہاں سے دیکھا صحابہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے, کچھ فاروق اعظم کے ارد گرد کھڑے ہوئے, کوئی کچھ بولتا نہیں, ایسا عالم بنا ہوا تھا. آپ گئے سیدھے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں اور جا کر کے دیکھا, سرکار کے چہرے سے چادر کو ہٹایا اور اپنا چہرہ سرکار کے چہرے پر رکھا, سرکار کی پیشانی کو بوسہ دیا, پھر ڈھکا, پھر دوبارہ دل نہیں مانا, پھر ہٹا کر دیکھا, پھر جو ہے ڈھک دیا, پھر بوسہ دیا, 3 بار ایسا کیا. جب یقین ہو گئے کہ ہاں اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا اور باہر نکل کر آ گئے. کہا کہ لوگوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اور فاروق اعظم تلوار لیے کھڑے کہ تمہیں کیا ہو گیا, کہ تم نے قرآن نہیں سنا, اللہ کے نبی پہ قرآن نازل ہوا ہے, انک میت و انہم میتون, حبیب آپ کو بھی وفات آنی ہے, انہیں بھی وفات آنی ہے, سب کے سب دنیا سے چلے جائیں گے. کہا نہیں نہیں, یہ منافق کہتے ہیں ارے نبی اس وقت دنیا سے نہیں جائیں گے جب تک ایک ایک منافق کے ہاتھوں کاٹ کر نہ ڈال دیے جائیں گے. فاروق اعظم یہ کہہ رہے تھے, لیکن جب کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو صدیق اکبر پھر منبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا, اللہ کی تعریف کی, سرکار کی حمد بیان کی, ان کی تعریف و توصیف کی. اس کے بعد ایک آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. لوگوں محمد اللہ کے رسول ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے نبی آئے چلے گئے. أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ, اگر نبی کا وصال ہو جائے یا نبی شہید کر دیے جائیں تو کیا تم پلٹ کر پھر کفر میں چلے جاؤ گے؟ سنو
جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ ابھی بھی زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. اور جو نبی کی عبادت کرتا تھا تو سن لو نبی کا وصال ہو گیا ہے, نبی دنیا میں سے تشریف لے جا چکے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت صدیق اکبر نے پڑھ کر ہمیں سنائی تو ایسا لگتا تھا یہ قرآن کی آیتیں ابھی ابھی نازل ہوئی ہیں, پہلے سے ذہن میں تھی نہیں. فاروق اعظم کہتے ہیں یار مجھے اب یقین ہو گیا, جب صدیق اکبر نے سنبھالا دیا تو مجھے بھی یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. تو یہ اثر ہوا تھا صحابہ پر, اور کیوں نہ ہو. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے کی تاریخ میں سب سے زیادہ روشن اور تابناک دن وہ تھا جب سرکار مکے کو چھوڑ کر مدینے میں آئے تھے. اس سے زیادہ خوشی کا دن مدینے میں کبھی نہیں آیا تھا, اس سے زیادہ نور کبھی نہیں برسا تھا, اور سب سے زیادہ تاریخ دن وہ تھا جس دن میرے نبی کا وصال ہوا تھا. ہر ایک کی حالت دگرگوں تھی. بالآخر تجہیز و تکفین کا معاملہ ہوا اور صحابہ کی حالت تو ایسی تھی, اللہ اکبر. ایک صحابی تھے جناب عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باغ میں پانی دے رہے تھے, پتہ چلا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے, نبی کا وصال ہو گیا, نبی دنیا سے چلے گئے. تو وہیں پر دعا کرتے ہیں اے اللہ اب ان آنکھوں کا کیا فائدہ, ان آنکھوں کا کیا کروں گا, مولا میری آنکھوں کو نابینا کر دے, اللہ میری بینائی مجھ سے لے لے. میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے, ان آنکھوں کا مقصد سرکار کے چہرے کی زیارت تھی. اب جب سرکار کا چہرہ نظر نہیں آئے گا ان آنکھوں کا کیا مقصد ہے, مولا مجھے میری بینائی سے محروم کر دے. اتنے کرب کے ساتھ آپ نے دعا مانگی کہ ان کی وہ دعا قبول ہو گئی اور آپ کی بینائی چلی گئی. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. اور یہاں تک کہ انسان ہی نہیں, جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا, مجھ پر غم کا وہ پہاڑ ٹوٹا ہے, اگر یہ دن پر پڑ جاتا تو یہ غم کی وجہ سے دن کالی رات بن جاتے. وہ غم میرے اوپر ہے. ادھر عائشہ صدیقہ رو رہی ہیں, ادھر خاتون جنت رو رہی ہیں, ادھر صحابہ رو رہے ہیں. اللہ اکبر. نبی کی ایک اونٹنی تھی جس کو قصبہ کہتے تھے, اور آپ کی ایک سواری تھی دراز گوش, یعنی جس کو ہم گدھا کہتے ہیں, خچر. تو اس کا معاملہ یہ تھا, نبی کی بارگاہ میں وہ رہتا تھا, کبھی کبھی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر سواری فرماتے. اے ہے کیا اس کی شان تھی یار. وہ سواری کیا تھی کہ آپ ایک جنگ میں گئے تو ایک گدھا آپ کو نظر آیا, وہ آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں آیا اور اس نے سرکار کے کان میں کچھ کہا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے, تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے صحابہ یہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں اپنی نسل کا آخری ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے خاندان کو یہ عزت بخشی ہے کہ میرے خاندان کے 70 افراد پر اللہ کے 70 نبیوں نے سواری فرمائی ہے. 70 افراد نبیوں نے سواری فرمائی ہے. آقا آپ بھی آخری نبی ہیں اور میں بھی اپنے خاندان کا آخری فرد ہوں. آقا مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیجئے. اللہ اکبر. میرے آقا نے اس سواری کو قبول فرما لیا تھا. اب نبی کے قدموں کی برکتیں حاصل ہو کرتا تھا, نبی کے قدموں کی برکتیں حاصل کرتا تھا. اس کو اتنا شعور مل گیا تھا کہ کبھی نبی کو بلانا ہوتا کہ ابو بکر کو بلا کر لے کر آؤ, فرماتے تھے یا پور جاؤ جا کے ابو بکر کو بلا لاؤ. کوئی سیدھا جاتا تھا ابو بکر کے دروازے پہ جا کے آواز دیا کرتا تھا.
وہ سمجھ جاتے تھے کہ نبی کی سواری آئی ہے, نبی نے بلایا. کبھی نبی کو بلانا ہوتا کہ علی کو بلا کر لے کے آؤ, یافور کو حکم دیا جاتا تھا, یافور جاؤ جا کر علی کو بلا لاؤ. یہ ان کے دروازے پر جا کر دستک دیا کرتا تھا, اپنی آواز نکالا کرتا تھا. وہ سمجھ جاتے تھے نبی کی سواری آئی ہے. نبی نے یاد فرمایا جس صحابی کو بلانا ہوتا تھا نبی اس کا نام لے کر کے یافور کو کہہ دیا کرتے تھے, جس کو ہم بے وقوف کہتے ہیں, بے عقلا کہتے ہیں, ناسمجھ کہتے ہیں. وہ گدھا جب نبی کی بارگاہ میں آ جائے تو اس کو بھی اتنی سمجھ آ جاتی ہے, اس کو بھی اتنی سمجھ آ جاتی ہے. اللہ اکبر. اب جب یہ سواری میرے نبی کی, وہاں پر جب نبی کا وصال ہو گیا, اس کو سرکار کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. 3 دن تک کبھی مدینے میں ادھر بھٹکتا تھا, کبھی ادھر بھٹکتا تھا, کبھی ادھر جاتا تھا, کبھی ادھر جاتا تھا. جب اس کو سرکار کا چہرہ نظر نہیں آیا, اس نے ایک کنویں میں کود کر کے اپنی جان دے دی اور پھر وہی کہہ دیا کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں. اب سرکار دنیا میں نہیں رہے, اب ہمارا رہ کر کے کیا ہوگا. جانوروں پر یہ اثر تھا. سرکار کی اونٹنی اسی طرح نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی, اور اسی طرح تڑپ تڑپ اس نے بھی جان دے دی. یہ اثر ہوا تھا. بالآخر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن کے بعد تجہیز و تدفین ہوئی, سرکار کا جسد اقدس رکھا رہا, اور اسی درمیان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے مشورے سے خلیفہ مقرر کیے گئے. عجیب حال تھا. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو یہ تھا, ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب تیسری رات آئی, رات کا وقت سرکار کے وصال فرمانے کے بعد, اور ہم ایک گھر میں تھے اور لوگ مسجد میں تھے, تو جب کدالوں کے پھاوڑوں کے چلنے کی آواز ہی سب کی چیخیں نکل گئیں. جب سرکار کے لیے قبر انور کھودی جا رہی تھی, تو اب ہم یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یار نبی کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے, اب سرکار کو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا. بلال حبشی کا معاملہ یہ تھا, فجر کی اذان پڑھی, جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. اور کچھ دن رہے, اور کچھ بہت سے ایسے صحابہ تھے جو مدینہ چھوڑ کر چلے گئے, انہی میں بلال حبشی بھی ہے. نہیں رہا گیا مدینے میں سرکار کے بغیر. کیسے رہیں گے؟ 6 مہینے گزر گئے, ملک شام میں آپ رہنے لگے تھے کہ ایک دن خواب دیکھتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد میں اشارہ فرماتے ہیں, بلال کیا بات ہے, بڑے بے وفا ہو گئے ہو. آئے ہائے, کیا بات ہے, بڑے بے وفا ہو گئے, ہم پر کیوں ظلم کرتے ہو, ہماری ملاقات کو نہیں آتے. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خواب دیکھا فوراً ہڑبڑا کر اٹھے, خواب چھوڑ دیا, فوراً رات میں تیاری شروع کر دی. اور یہ آپ کے ذہن سے یہ بات ختم مٹ گئی تھی, محو ہو گئی تھی کہ سرکار کا وصال بھی ہو گیا. آپ کے دل میں تو یہ تھی کہ نبی مجھے بلا رہے ہیں, سرکار مجھے بلا رہے ہیں, میرے آقا مجھے یاد فرما رہے ہیں. سفر شروع کر دیا. اب جب مدینے کے قریب آئے تو پھر یاد آ گئی, یار نبی تو دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ اکبر. اب مدینے میں آئے, صحابہ نے دیکھا, ارے بلال آ گیا. ارے لوگوں یاد کرو نبی کے قدموں کی برکت سے بلال کو وہ مقام مل رہا ہے. آج جب بلال مدینے میں آئے سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے. ارے بلال آ گیا, نبی کا بلال آ گیا. ایک وہ دور تھا جب مکے کی سرزمین پر یہ کافر کی غلامی میں تھے, اس کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا تھا, اس کو کولوں سے مارا جاتا تھا, اس کے سینے پر پتھر رکھے جاتے تھے. لیکن جب نبی کے قدموں میں آ گئے, مقام یہ مل گیا ہے, رنگ کالا ہے, نہ خاندان یہاں سب و نسب ہے, نہ شرافت ہے. اس کے باوجود تمام صحابہ خوشی میں جھوم رہے ہیں کہ نبی کا بلال آ گیا ہے, نبی کا بلال آ گیا ہے. اللہ اکبر. صحابہ نے اس کی بلال جب آ گئے ہو تو چلو ایک بار وہی اذان سنا دو جو نبی کے زمانے میں سنایا کرتے تھے.
نبی کے سامنے جو اذان پڑھا کرتے تھے وہ اذان سنا دو. 6 مہینے کا وقت گزر گیا تھا. اس کے بعد جب تشریف لے کر کے آئے تھے آپ, لیکن بلال حبشی کہتے ہیں یارو آپ کا حکم میرے سراخوں پر ہے, لیکن جب میں اذان پڑھتا تھا سامنے مصطفیٰ کا چہرہ ہوا کرتا تھا, میں مصطفیٰ کو دیکھتا رہتا تھا, اذان پڑھتا رہتا تھا. آج جب میں کھڑے ہو کر سامنے اذان پڑھوں گا منبر پر مصطفیٰ نہیں ہوں گے, میں اذان مکمل نہیں کر پاؤں گا. لیکن صحابہ نے کہا نہیں نہیں بلال ذرا سنا تو صحیح, ہمارا دل کر رہا ہے وہی اذان سنا دو. بلال حبشی انکار کرتے رہے نہیں میرے بس کی بات نہیں ہے, آپ جو چاہو میں آپ کی بات مان لوں گا, لیکن مجھ سے اذان مکمل نہیں ہو پائے گی, میں اذان نہیں پڑھ پاؤں گا. اللہ اکبر. پھر کسی نے کہا یار ایسا کرو, ان کو بھی پتا ہے کہ حسن حسین کا مرتبہ کہاں, یہ حسن حسین کو کھلایا کرتے تھے, ان کی خدمت کیا کرتے تھے, حسن حسین کو بلا لو, ان سے کہلوائیں گے, ان کے کہنے پر اذان پڑھ دیں گے. اللہ اکبر. حسن حسین کو بلایا گیا, شہزادو یہ ہماری بات کو نہیں مان رہے, ذرا تم ہی سفارش کر دو, تم ہی ان کو آرڈر کر دو سفارش کا. وہ ان کا تو آرڈر چلتا ہے, ان کا تو حکم چلتا ہے کہ ان کو حکم دے دو اذان سنانے. جب حسن حسین آئے, آنے کے بعد بلال سے کہا چچا جان وہی اذان سنا دو جو نانا مصطفیٰ کے سامنے سنایا کرتے تھے. بلال حبشی نے کہا اے شہزادو میری جان آپ لے لو, میرا وجود آپ لے لو, یہ بات میں صحابات کی تو میں پوری نہ کر سکا, لیکن آپ کی بات تو ایسی ہے, آپ کی شان تو ایسی ہے کہ نبی بھی جن کے لیے خطبہ چھوڑ دیا کرتے تھے, نبی جن کو اپنے کندھوں پر بٹھا دیا کرتے تھے, نبی نے کبھی جن کی ضد کو کبھی رد نہیں کیا, ان کی ہر خواہش کو پورا کیا ہے. چلو تمہاری خوشی کے لیے میں اذان پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. اب بلال اذان کا وقت ہونے لگا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کی جگہ پر کھڑے ہوئے, میزانے پر کھڑے ہوئے اور اپنے پیارے انداز میں پکارتے ہیں جس طرح پہلے اذان پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر اب یہ بلال کی اذان گونجی. مدینے میں جتنے لوگ جس کو آواز پہنچتی گئی سب کے سب گھروں سے نکل کے آنا شروع ہو گئے. عورتیں آٹا گوندھ رہی تھی, آٹا گوندھ دیا, بلال آ گئے, نبی کا بلال آ گیا ہے. لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آ گئے, اپنی دکانیں چھوڑ کر آ گئے. ارے نبی کا بلال آیا ہے, نبی کا بلال آیا ہے. جب یہ تمام کے تمام اکٹھا ہو گئے اور اپنے مکانوں کی چھت پر چڑھ گئی, بلال کی اذان سننا ہی ہے. اس نے میں ایک بچہ بولا, اپنی ماں کے قریب گیا, قریب جا کر کہتا امی جان بلال تو آ گئے, نبی کب آئیں گے. اب جب یہ جملہ بچے نے کہا سب کی چیخیں نکل گئیں, سب کے سب رونے لگے. اور جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, اشہد ان محمد رسول اللہ, پورا نہ کر سکے اذان کو, بے ہوش ہو کر گر پڑے, نہیں کر سکے پورا. وہ صدمہ, وہ غم, وہ علم آپ کو پہنچا. تو سب کے سب جو ہے سرکار کے عشق میں سرکار کے غم کو برداشت نہیں کر سکے تھے. پھر کچھ دن رہے بلال حبشی, پھر چلے گئے اور دمشق میں ہی آپ آخری وقت تک اپنی زندگی کو بسر کیا. تو یہ سرکار کی وفات کا اثر تھا. صحابہ کے دل جو ہے تڑپتے تھے, روتے تھے, بلکتے تھے. جب آئے تھے 6 مہینے گزر گئے تھے, اسی وقت میں جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا تھا. وہ آپ کو ملی نہیں تھی جب آپ دوبارہ لوٹ کر کے آئے تھے. بالآخر
تو یہ سرکار کے بعد میں خلافت کے معاملے کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، اور اس کے بعد کیسے کیسے ہوا انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو بڑے خیر کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں جو غلطی ہو گئی ان سب کو معاف فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك واصحابك سيدي يا نور الله۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان بس وقت اٹھانا مولا، جب دم واپسی ہو یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔